من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ہے رتبہ کمال مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے اور رسائی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے رسائی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے صاحب المجد والکرم حضرت صدر محترم لائق ہزارہ تعظیم و تکریم حضرات علماء قراء شعراء و سامعین ڈلوکھر درزی ٹولہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی گمنام گاؤں نہیں ہے میں اپنی تقریر کی شروعات اپنے دو اکابر کی دو ملفوظات سے کرنا چاہتا ہوں مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی محلے میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو کسی محلے والوں نے نماز نہ پڑھنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہو مسجدیں خالی ہوں مسجدیں ویران ہو تو اس کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ اس محلے کی مسجد میں مکتب کی بنیاد ڈال دو اور فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی مسجد اس وقت تک نہیں بھر سکتی کسی بھی مسجد کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھر سکتا جب تک اس مسجد میں مکتب کا نظام قائم نہ ہو اور اس کی وجہ وہ فرماتے تھے کہ مدرسہ بند بھی ہو سکتا ہے جیسے ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا سال بھر تک مدارس بند رہے لیکن مسجد کی بنیاد اگر کسی جگہ پڑ گئی تو وہ مسجد قیامت کے دن تک باقی رہتی ہے وہ مسجد بند نہیں ہوتی محلے والے اس مسجد کا سپورٹ کرتے ہیں لہٰذا تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے کے متبادل ہی نہیں بلکہ مدرسے سے بھی بہتر جگہ مسجد ہے مسجد میں مکتب کا نظام قائم کرو یہ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ تھا اسی طرح ابھی آپ نے سنا کہ امارت شریعہ کے امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی اور اپنی زبان سے میں پہلی بار رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں عجیب سا محسوس ہوتا ہے جب ان کے نام کے سامنے رحمت اللہ علیہ لگتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر بہار میں اور بہار کے باہر اڑیسہ جھارکھنڈ اور پورے ہندوستان کے مسلمان اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں
کہ جس طرح ہم مسلمان ہیں اسی طرح ہمارے بچے بھی مسلمان رہیں، تو اس کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے ادارے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے مدرسے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر محلے میں مکتب کو قائم کیا جائے، مکتب کی بنیاد رکھی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں جو باتیں یاد کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے ان کو یاد ہو جائیں گی۔ کتنا تعجب ہوگا، کتنا تعجب ہوگا اس ماں باپ کو جس ماں باپ نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچے کے منہ میں لقمہ ڈالا، جس ماں باپ نے بچوں سے کہا کہ بیٹا میں چائے پینا چھوڑ دوں گا، میں صبح کا ناشتہ کرنا چھوڑ دوں گا، میں پان کھانا چھوڑ دوں گا، لیکن تمہاری فیس جمع کرنے کے لیے میں کبھی کتراؤں گا نہیں، تمہارے فیس جمع کرنے کے لیے، تمہاری تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا۔ جس ماں باپ نے بچے کے بیمار ہونے پر اپنے رات کی نیند قربان کر دی، جس ماں باپ نے خود بھوکا رہ کر اپنے لال کو کھانا کھلایا، اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، وہ ڈاکٹر بنا، وہ انجینئر بنا، وہ دبئی رہنے لگا، بنگلور رہنے لگا، ممبئی رہنے لگا، بہت زیادہ اس نے پیسے کمائے، بنگلے بنوائے، باغات بنوائے، زمین خرید لی اور بالکل لگزری زندگی وہ گزار رہا ہے، لیکن اسی ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ بیٹا کو خبر کیا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تمہیں آنا ہے۔ بیٹا گاڑی پکڑتا ہے، فلائٹ پکڑتا ہے، گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور محلے کی مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ لوگ تیاری کر رہے ہیں، مردہ کو نہلایا جا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹا یہ دیکھ رہا ہے کہ میری بہن رو رہی ہے، بیٹا یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے رشتہ دار رو رہے ہیں، غم کا ماحول ہے، میت اٹھائی جاتی ہے، جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ سب سیدھی کر لو، سب سیدھی کر لی جاتی ہے، امام صاحب آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنازہ کی نماز شروع ہو رہی ہے، آپ لوگ نیت باندھیے، سارے لوگ نیت باندھنے کی تیاری کرتے ہیں، امام صاحب آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر، سارے لوگ اللہ اکبر کی آواز لگاتے ہیں، امام صاحب ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، سارے لوگ ثنا پڑھتے ہیں، امام صاحب پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہیں، سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، امام صاحب درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام صاحب پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں اور دعائے جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ امام صاحب جنازہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ جنازہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، چوپ چاپ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اس کو جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں کہ محبت کرنے والے ماں باپ کی نماز جنازہ میں دعا پڑھ سکے۔ میں اس تعلیم کے خلاف ہوں، ایسی تعلیم جو محبت کرنے والے ماں باپ کی نماز جنازہ میں اولاد کو جنازہ کی دعا بھی یاد نہ کروائے، اس تعلیم کے میں خلاف ہوں۔ سوچئے کہ جس بیٹے پر ہم اتنا ناز کرتے ہیں، جس بیٹے کے لیے ہم پورے محلے میں ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، جن بیٹے پر ہم پھولتے نہیں، سماتے نہیں، ان کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، ان کو قل اعوذ برب الفلق بھی یاد نہیں، 2-4 سورتیں بھی ان کو یاد نہیں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد
भाड़े के चंद लोगों को बुलवाकर कुरान खानी करवा दिया और ये समझने लगे कि हाँ हमने माँ बाप का हक अदा कर दिया, तो उन औलाद की गलतियां हैं, उससे ज्यादा माँ बाप की गलतियां हैं कि अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, अपने बच्चों की दीनी तरबियत का इंतजाम नहीं किया। मैं बारहा कहता हूँ और हर जगह ये बात कहता हूँ कि याद कीजिए उस दिन को जब कयामत का दिन होगा और रब्बे जुल जलाल पूरे जलाल के साथ जलवा अफरोज होंगे, एक एक आदमी उनके सामने आ रहा होगा। कहीं आपका बेटा, आपका लाल अल्लाह के सामने आ जाए और अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया कि इस बच्चे को जहन्नम में फेंक दो, क्योंकि ये बच्चा चोर था, ये बच्चा डकैत था, ये नमाज नहीं पढ़ता था, ये रोजा नहीं रखता था, ये ज़िना करता था, शराब पीता था, गुनाह करता था, इसको जहन्नम में फेंक दो। तो रिवायत में आता है कि वो बच्चा अपने माँ बाप का दामन पकड़ेगा, अल्लाह से फरियाद करेगा और कहेगा अल्लाह, अगर मैं चोरी करने की वजह से, डकैती करने की वजह से, नाफरमान होने की वजह से मैं जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूँ, तो अल्लाह मुझसे पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल दे, क्योंकि इन्होंने पैसों की मशीन तो बना दिया, मुझे पैसा कमाने वाली फैक्ट्री तो बना दिया, लेकिन आपकी मारिफत से मुझे दूर रखा, मुझे आपके बारे में नहीं बताया, अल्लाह का क्या हुक्म है ये मुझे नहीं समझाया, अल्लाह के रसूल का इरशाद क्या है मुझे ये नहीं बताया। तो अगर मैं जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूँ तो मुझसे पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। सोचिए उस वक्त क्या हाल होगा, उस वक्त की हालत क्या होगी। आज हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे ने आज आपके सामने ज़ोहर के बाद से कुरान पढ़ा होगा, अपनी सुरीली जबान से, अपनी तोतली जबान से, लड़खड़ाती जबान से अल्लाह के नाम का गीत गाया होगा, अल्लाह के कलाम की तिलावत की होगी। जाहिर है कि इस कायनात को बनाने वाला खुदा, जिसके इतने ज्यादा नाफरमान बंदे हो, जब छोटा बच्चा उनके नाम की गीत गाता होगा तो फरिश्ते के सामने भी अल्लाह फख्र करते होंगे। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक वाक़या लिखा है, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि एक आदमी था, बड़ा गुनाहगार था, बहुत गुनाह करता था। जब उस आदमी का इंतकाल होने लगा तो उसकी बीवी के पेट में बच्चा था। उसने अपने बीवी से कहा कि जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो इसको मदरसे में पढ़ाना, इसे कुरान की तालीम देना, इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम सुनाना। उस आदमी का इंतकाल हो गया, बड़ा गुनहगार था वो, अल्लाह के यहाँ अजाब होने लगा। जब अल्लाह के यहाँ अजाब होने लगा, इस दौरान उसके बीवी के पेट से लड़का पैदा हुआ। जब वो लड़का 4 साल की उम्र को पहुंच गया तो माँ ने अपने शौहर की वसीयत के मुताबिक उसको मौलवी साहब के पास भेज दिया। मौलवी साहब ने उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा तोतला था, लड़खड़ाती जबान से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था। मौलवी साहब ने कहा कहो बिस्मिल्लाह, बच्चे ने भी कहा बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब ने कहा कहो हिर्रा, बच्चे ने भी कहा हिर्रा। मौलवी साहब पढ़ा रहे थे और बच्चा पढ़ रहा था। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा कि इसके बाप को अजाब हो रहा है, अजाब कम कर दो। फरिश्तों को ताज्जुब हुआ कि अभी तो अजाब हो रहा था, अजाब कम करने की या अजाब बंद करने की बात इस कायनात का खुदा क्यों कह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा फरिश्तों ने कि अभी तो अजाब हो रहा था, अजाब बंद करने का हुक्म क्यों है। तो अल्लाह ने बतलाया कि मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि जिसका तोतला बच्चा 4 साल की उम्र में तोतली जबान से मेरे नाम की गीत गाता हो, मैं उसके माँ बाप को आग की अजाब दूं। मुझे मेरे रहमान होने के, रहीम होने के ये गैरत गवारा नहीं करती कि उस लड़के के बाप को अजाब दूं जिसका लड़का रहमान कहता है, रहीम कहता है, मेरे नाम का नारा लगाता है, उस माँ बाप को मैं अजाब दूं।
اگر چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو آگ کے عذاب سے بچا سکتا ہے تو جو حافظ قرآن ہیں یا جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں کیا وہ اپنے ماں باپ کو آگ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے؟ آج میں ڈلوکھر میں ایک خاص موضوع جو 15-20 منٹ میں انشاءاللہ سمیٹنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے قرآن کی فضیلت پر بہت تقریر سنی ہوگی۔ آج میں ایک خاص موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ آپ ہی ہمارے میڈیا ہیں۔ جو لوگ موجود ہیں وہ تو سن رہے ہیں، اور جو موجود نہیں ہیں وہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کل جب چوک پر بیٹھیں گے، شام میں چوک پر بیٹھیں گے تو جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کو بتلائیں گے کہ رات کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ آج ہر انسان دوسرے سے شکایت کر رہا ہے۔ باپ کو شکایت ہے بیٹے سے کہ بیٹا نافرمان ہے، باپ کو کما کر نہیں دیتا۔ بیٹا کو شکایت ہے باپ سے کہ باپ اولاد میں برابری نہیں کر رہا ہے، کسی بیٹا کو زیادہ زمین دیتا ہے، کسی بیٹا کو کم زمین دے رہا ہے۔ ماں کو شکایت ہے بیٹی سے، بیٹی کو شکایت ہے ماں سے۔ مسجد کے امام کو شکایت ہے متولی سے، اور متولی کو شکایت ہے امام سے۔ گاؤں کے مکھیا کو شکایت ہے گاؤں کے لوگوں سے، اور گاؤں کے لوگوں کو شکایت ہے گاؤں کے مکھیا سے۔ بڑے بھائی کو شکایت ہے چھوٹے بھائی سے، چھوٹے بھائی کو شکایت ہے بڑے بھائی سے۔ ہر ایک دوسرے کو دھمکی دیتا ہے کہ تو میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو میرا حق مار لیا، تو نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ ارے بے ایمان، قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان میں پکڑ لوں گا، میرا حق دے دو۔ ہر آدمی اپنا حق مانگتا ہے۔ ہائے، ایک چیز ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے ہم سے، اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایک چیز ایسی ہے جو ہم سے اپنا حق مانگ رہی ہے، وہ چیز ہے قرآن۔ قرآن ہم سے اپنا حق مانگتا ہے کہ لوگوں کتنے بے ایمانی کرو گے، میرا حق دے دو، ورنہ قیامت کا دن ہوگا اور میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا اللہ کے سامنے کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ قرآن کا کیا حق ہے؟ بس میں وہ گنوا دیتا ہوں۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کے 7 حق ہیں۔ آپ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 کر کے آپ یاد کر لیجئے۔ قرآن کے 7 حق ہیں۔ پہلا حق، قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت پر یقین رکھنا۔ مطلب کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک جتنا کچھ ہے، زبر زبر، زیر زیر، پیش پیش، حرکت حرکت، جتنا کچھ ہے، جتنے رکوع ہیں، جتنے پارے ہیں، جتنی سورتیں ہیں، جتنی آیت ہیں، جتنے کلمہ ہیں، جتنے حروف ہیں، سب سچ ہے، سب حق ہے، اس میں ایک بھی غلط نہیں ہے، سب صحیح ہے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن کی حقانیت پر یقین رکھ لینا۔ آج ہمارا قرآن کی حقانیت پر یقین نہیں ہے۔ آپ جب حاجی پور کے پل سے گزرتے ہوں گے یا کسی بھی پل سے جب آپ گزرتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ ہندو بھائی جیب سے سکہ نکالتے ہیں اور پل میں پھینک دیتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھئے کہ آپ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیتے تو اس غریب کا فائدہ ہوتا؟ آپ نے پانی میں پھینک دیا تو پیسہ ضائع آپ نے کر دیا۔ آپ نے پانی میں کیوں پیسہ پھینکا؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال بڑا مشکل ہے، اس کا جواب نہیں دے پائے گا کوئی کہ آپ پیسہ پانی میں پھینک رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیتے تو اس غریب کا فائدہ ہو جاتا۔ لیکن آپ کو جو سوال مشکل لگ رہا ہے، کسی ہندو بھائی سے پوچھئے۔ میں نے پوچھا تھا ایک ہندو لڑکے سے، اس نے یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ یہ بات ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم پانی میں پیسہ کیوں پھینکتے ہیں، تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہمارے پنڈت جی نے یہ کہا ہے، ہمارے گرو جی نے یہ کہا ہے کہ جب بھی پل کے پاس سے گزرو تو پانی میں دان دیا کرو۔ ہمارے پنڈت جی نے کہہ دیا، ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا، ہمارے گرو جی نے کہہ دیا، اب اس کے علاوہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔
آئے ہائے ایک باطل مذہب پر ان کا اتنا پکا یقین ہے. اے کاش آج بھی اگر ہمارے مسلم نوجوان سے پوچھا جاتا کہ تمہاری عورتیں پردہ کیوں کرتی ہے تو وہ کہتا اس لیے کیونکہ قرآن میں اس کا حکم ہے. ہم اس لیے پردہ کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں اس کا حکم ہے. اس کے علاوہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا. تو اس کے ایمانی غیرت کا اندازہ لگایا جاتا کہ ہاں اس کا ایمان پختہ ہے. میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. ایک شخص ہے یو پی کا, اس نے یہ کہا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹا دو. قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹا دو. ظاہر ہے کہ کسی پاگل کی بڑبڑ ہے, اس پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پاگل کیا ایک جنون ہے جو اس سے ہذیان بکواتا رہتا ہے, اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے قرآن کی 26 آیتیں تو دور, اس کے ایک زبر پہ کوئی غلطی کرتا ہے تو مسجد لقمہ دینے سے گونج جایا کرتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں, پیچھے والے کو شک ہو گیا تو لقمہ دینے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مسجد گونج جاتی ہے. جب ایک زبر میں غلطی نہیں کر سکتا, ایک پیش میں جو ایک قوم غلطی کرے تو لقمہ دینے والوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ 26 آیتوں کو کیسے ہٹا دے گی؟ تو قرآن کا پہلا حق قرآن کی حقانیت پر یقین رکھنا, قرآن کی صداقت پر یقین رکھنا, قرآن میں جو کچھ ہے سب صحیح ہے اس کو ماننا. یہ قرآن کا پہلا حق. قرآن کا دوسرا حق صحیح تلاوت سیکھنا. میں اس موضوع کے مناسبت سے ہی اس کو بول رہا ہوں. صحیح تلاوت سیکھنا. ایک ہے تلاوت کرنا, وہ الگ ہے. صحیح تلاوت سیکھنا. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آج 70 سال کی عمر میں لوگ پہنچ گئے, 80 سال کی عمر میں لوگ پہنچ گئے, اور آج بھی اس کو فکر ہے تو اس بات کی کہ میری بزنس کیسے ترقی کرے. آج بھی اس کو فکر ہے تو اس بات کی کہ میرے کھیت 4 بیگھہ سے 5 بیگھہ کیسے ہو. آج بھی اس کو فکر ہے تو اس بات کی کہ میری دنیا کیسے بن جائے. اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے. اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے قل اللہ بھی یاد نہیں ہے. اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے نماز پڑھنے آتا بھی نہیں ہے. اسے فکر ہے اس بات کی کہ میری دولت میں اضافہ کیسے ہو جائے. آج ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز جیسے ہی شروع کیے الحمدللہ رب العالمین, بڑی ہاں نکالے اور عین نکالے تو ترجمہ ہوگا تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے, ساری دنیا کو پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لیے جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے. لیکن آج کل میں نہ کوئی ہا نکالتے ہیں اور نہ ہی کوئی عین نکالتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, عالمین کر دیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ترجمہ کیسے بدل گیا. ترجمہ ہو جائے گا کہ تمام کے تمام پھٹے پرانے کپڑے تکلیف دینے والوں کے رب کے لیے ہیں. باپ رے, کتنا خطرناک ترجمہ ہوا کہ تمام کا تمام چیکھڑا گدڑا, تمام کا تمام پھٹا پرانا کپڑا اس رب کے لیے ہے جو تکلیف دینے والا ہے, عالم تکلیف دینے والا ہے. تو جب ہاں نہیں نکالے اور عین نہیں نکالے اور نماز ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام پھٹے پرانے کپڑے اس رب کے لیے ہے جو تکلیف دینے والا ہے, تو ثواب کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تو گناہ ہو جائے گا. ہم اللہ کی تعریف کہاں کیے؟ اللہ کی ہم نے مذمت بیان کر دی. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اگر ساتھ نکالیں گے تو ترجمہ ہوگا اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے, کتنا اچھا ترجمہ ہے, اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما. لیکن اگر ساتھ نہیں نکلے گا اللہم صلی علی محمد تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ محمد پر تلوار چلا. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیتاً, تلوار چلانا. اب ہم ہر نماز میں
नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार चलवा रहे हैं कि अल्लाह मोहम्मद पर तलवार चला। कितना खतरनाक तर्जुमा हो रहा है, माना कितना बदल रहा है। साद निकाले तो रहमत नाजिल फरमा, सीन निकल गया तलवार चला। अब सोचिए कि हम नमाज में नबी पर रहमत नाजिल करवाते हैं या नबी पर तलवार चलाते हैं। सही तिलावत सीखना ये कुरान का दूसरा हक है। अगर हम सही तिलावत नहीं सीखते, पढ़ते हैं वईदा, कुरान में है वईदा कालू, जब उन लोगों ने कहा, वईदा कालू, जब उन लोगों ने कहा, काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा। अब उसको पढ़ते हैं काल अल्लाह, अल्लाह ने वजन किया, अल्लाह को बनिया बना दिए, अल्लाह को तौलने वाला बना दिए। कहा जब अल्लाह ने तौला, जब उन लोगों ने तौला, उन लोगों ने वजन किया। अरे भाई कहा जा रहा है अल्लाह ने फरमाया, काफ निकालेंगे तब ये तर्जुमा होगा। छोटी काफ निकाल दिए, काफ निकाल दिए, तर्जुमा बदल गया, सवाब के बजाय गुनाह हो गया। आज जो मिर्जापुर के एरिया में 7-8 मकतब कायम हुए हैं, वो इसी की फैक्ट्री है कि बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ सही करना, बच्चों के ज़बान सही करना, ताकि वो बड़ा होकर जब कुरान पढ़े तो गुनाह न हो बल्कि सवाब हो, नमाज पढ़े तो गुनाह न हो बल्कि सवाब हो। ये बोरिया पर बैठकर कम तनख्वाह लेकर पढ़ाने वाले, जिसको आप घटिया समझते हैं, जिसको मुल्ला कहते हैं, कठमुल्ला कहते हैं, और कुर्ता पजामा दाढ़ी देखे नहीं कि तलवे में आग लग जाती है, और जितना हज़यान बकना होता है मौलवी के खिलाफ बकते हैं। याद रखिए क़यामत का दिन होगा, यही बच्चा अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएगा और कहेगा अल्लाह मैं उस जमाने में पैदा हुआ जब नबी को आए हुए 14 साल का अरसा गुजर चुका था। अल्लाह मैं ऐसे जमाने में आया कि कोई आपका नाम लेने वाला नहीं था। अल्लाह मैं ऐसे जमाने में आया कि लोग आपके नाम लेने वाले को बुरा भला कहते थे, फिर भी अल्लाह मैंने आपकी किताब को सीने से लगाए रहा। अल्लाह मैंने आपके किताब को छोड़ा नहीं, इस उम्मीद पर कि आप हमको माफ फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देंगे। इस जमाने में अल्लाह को सहाबा जैसे ईमान मतलूब नहीं है। आज 14 साल के बाद हम पैदा हुए, अगर कोई बच्चा कुरान पढ़ता है चाहे वो गुनाह करता है, अगर वो नमाज पढ़ता है चाहे वो गुनाह करता है, अपने वक्त का वो वली है, अपने वक्त का वो बुजुर्ग है। आज अगर मदरसे में पढ़ने वाला, मकतब में पढ़ने वाला 5 वक्त की नमाज अदा कर लेता है जमात के साथ, तो ये कम बड़ी दौलत है, कम बड़ी दौलत है। 14 साल नबी को आए हुए हो गए, अगर आज 5 वक्त की नमाज वो अदा कर लेता है तो ये कम बड़ी दौलत है। कोई तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं, चाक और शाक भी अगर वो ना पढ़ता हो, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अगर वो पढ़ लेता हो तो अपने वक्त का वो वली है। तो कुरान का दूसरा हक सही तिलावत सीखना, कुरान का तीसरा हक तिलावत करना। तिलावत करना एक कुरान का तीसरा हक है। आखिरत में क्या फायदा होगा, आप लोगों को आखिरत पर उतना यकीन नहीं होगा। कुरान की तिलावत का मैं दुनियावी फायदा बतलाता हूं। दुनिया में क्या क्या फायदा होता है कुरान की तिलावत का। कुरान की तिलावत का दुनिया में सबसे पहला फायदा ये होता है कि इंसान अर्ज़ल उम्र में मुब्तला नहीं होता है। अर्ज़ल उम्र यानी सठियाता नहीं है। एक उम्र आती है जिसको अपनी जबान में कहते हैं बेबूझ हो जाना, बेबूझ हो जाना, अकल खत्म हो जाना, बात भूल जाना, कोई भी बात याद ना रहना। अर्ज़ल उम्र में इंसान मुब्तला नहीं होता, इंसान सठियाता नहीं है। मैंने दारुल उलूम देवबंद में और हिंदुस्तान के कई ऐसे अफराद को देखा, कई ऐसी शख्सियत को देखा कि जो 90 साल के, 95 साल के, 100 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी अकल और उनका जहन अभी भी वैसा है जैसे 16 साल के बच्चे का होता है, 20 साल के बच्चे का होता है, 30 साल के नौजवान का होता है। अभी भी उनकी अकल कायम है क्योंकि वो कुरान की तिलावत करता है। कुरान की तिलावत करने वाला अर्ज़ल उम्र में मुब्तला नहीं होगा, उसकी अक्ल कभी खत्म नहीं होगी, उसकी अक्ल हमेशा मुस्तहकम होगी।
جب عقل کم ہوتی ہے تب بیٹا بات نہیں مانتا ہے، تب بیٹا کہتا ہے کہ باپ سٹیا گیا ہے، باپ کو بولنے کا لوڈ نہیں ہے، باپ کیا بولے گا وہ سٹیا گئے ہیں۔ کب؟ جب عقل کم ہو جاتی ہے باپ کی تب۔ ارے باپ بھی تو ویسا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، باپ بھی تو ویسا جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، باپ بھی تو ویسا جو اللہ کے گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی عقل کم تو ہوگی ہی۔ تو تلاوت کرنے کا دنیا میں ایک فائدہ تو یہ ہے، اور دوسرا فائدہ سنیے، جب انسان مر جاتا ہے، مر جائے گا انسان، تو سب سے پہلا واسطہ اس کو پڑے گا قبر سے۔ قبر میں ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور ایک چیز ایسی ہے جو سب سے زیادہ عذاب کو دور کرے گی، ختم کرے گی۔ آپ سننا چاہیں گے؟ ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ قبر کا عذاب ہوگا، اور ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے قبر کا عذاب سب سے زیادہ ختم ہوگا۔ سب سے زیادہ قبر کا عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قبر کا عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج پانی لے کر پیشاب کرنا تو دور کی بات ہے، بہت سارے لوگ تو اس طرح پیشاب کرتے ہیں کہ کچھ چھینٹے کپڑے پر پڑے، کچھ چھینٹے جسم پر پڑے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ سمجھتا ہے کہ معمولی بات ہے۔ ارے سب سے بڑے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے جس سے انسان بچے تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور نہیں بچے گا تو قبر کا عذاب ہوگا۔ تو جب پیشاب کا یہ حال ہے اور بیوی سے ملنے کے بعد 4 دن تک وہ غسل نہ کرے، 2 دن تک نہ نہائے، تو وہ تو بڑی ناپاکی ہے، اس میں کیا حال ہوگا؟ جب پیشاب جس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے اس کا یہ حال ہے کہ قبر کا عذاب اس کی وجہ سے ہوگا، تو اس سے بڑی ناپاکی جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، بیوی سے ملنے کے بعد بھی اگر وہ غسل نہ کرے، ناپاک رہے، تو سوچے کیسا عذاب ہوگا۔ اور جو چیز سب سے زیادہ عذاب کو دور کرے گی وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا قبر کا عذاب سب سے زیادہ دور ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے دور رہتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے حافظ ہیں، سب سے پہلا حافظ اسلام میں، سب سے پہلا حافظ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہمارے تیسرے خلیفہ۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن حفظ کیا، اور قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے، حد سے زیادہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن کی تلاوت اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سے قبر کا عذاب دور ہوتا ہے، اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اب قرآن کہا ہے تعویذ بنانے کے لیے، بھوت اتارنے کے لیے، شب برات، صبرات جس کو کہتے ہیں، شعبان میں بچوں کو کھانا کھلا دیے اور مردہ بخش دیا گیا، ہو گیا۔ قرآن اس کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن آیا ہے تلاوت کرنے کے لیے۔ اگر کوئی تلاوت نہیں کرتا ہے تو وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ 3 حق ہو گیا: صداقت پر یقین رکھنا، نمبر 2 تلاوت سیکھنا، نمبر 3 تلاوت کرنا، نمبر 4 قرآن کا معنی پڑھنا، قرآن میں ہے کیا اس کو پڑھنا، اس کو پڑھنا بھی ہے، صرف لفظ کو نہیں پڑھنا ہے، لفظ بھی پڑھیں گے تب بھی ثواب ہوگا، صرف دیکھ لیں گے تب بھی ثواب ہوگا۔ قرآن عجیب کتاب ہے، چھو لیے تب بھی ثواب، دیکھے تب بھی ثواب، پڑھے تب بھی ثواب، ترجمہ پڑھے تب بھی ثواب، عجیب کتاب ہے۔ تو ترجمہ بھی پڑھنا ہے اس کا،
قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے کہ قرآن میں ہے کیا. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس میں ہے کیا؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہے کیا اس کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ پڑھنا یہ قرآن کا چوتھا حق ہے. قرآن کا پانچواں حق اس پر عمل کرنا، اس پر عمل بھی کرنا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انگریزوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، مالٹا کے جیل میں ڈال دیا تھا. جب وہ وہاں سے نکل کر باہر آئے تو دیوبند میں بہت بڑا جلسہ ہوا اور شیخ الہند کا اس میں خطاب ہوا. حضرت شیخ الہند کے خطاب کا لب لباب یہ تھا کہ لوگوں جاننا چاہتے ہو کہ مسلمان کیوں پریشان ہیں، تم سمجھنا چاہتے ہو کہ مسلمان کیوں اتنی نیچے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی دو وجہ ہے. ایک، قرآن کو اس نے بھلا دیا، قرآن پر عمل اس نے چھوڑ دیا، قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ. نمبر دو، اس نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا، اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دیا. اس کی وجہ سے مسلمان نیچے کی طرف جا رہے ہیں. تو قرآن کا پانچواں حق قرآن پر عمل کرنا. چھٹا حق قرآن کا ادب و احترام کرنا، قرآن کا ادب کرنا ہے، قرآن کا احترام کرنا ہے. آپ کہیے گا کہ قرآن کا ادب و احترام تو ہوتا ہی ہے. ہم سب لوگ قرآن گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے چوم لیتے ہیں، بس ہو گیا قرآن کا ادب و احترام. اگر آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہو، سال 2 سال ہو گیا اور اس پر جالے پڑ گئے اس پر، اور آپ نے قرآن کو کھولا نہیں، تو قرآن کا ادب ہے وہ یا بے ادبی ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کی بے ادبی ہے. آپ نے اپنے موبائل میں قرآن بھی رکھا ہے اور اس میں آپ گانا بھی سنتے ہیں، اس میں فلم بھی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مت رکھیے، موبائل میں قرآن رکھیے، گانا مت رکھیے، فلم مت رکھیے. ظاہر ہے کہ ایک ہی کمرے میں قرآن بھی ہو اور مورتی بھی ہو، قرآن بھی ہو اور ٹی وی بھی ہو، قرآن بھی ہو اور گناہ کا سامان بھی ہو، تو قرآن کی بے ادبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر ایک ہی موبائل میں گانا بھی ہو، فلم بھی ہو، ایک ہی موبائل میں قرآن بھی ہو اور گناہ کا سامان بھی ہو، تو قرآن کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن کی بے ادبی ہے. اگر کوئی حافظ قرآن پڑھ رہا ہو اور آپ بغل میں بیٹھ کر بات کر رہے ہو، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ اگر مسجد میں تراویح ہو رہی ہو اور آپ چوک چوراہوں پر بیٹھ کر گپاسٹنگ کر رہے ہو، گپ کر رہے ہو، گاؤں کی سیاست کو اچھال رہے ہو، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور آپ کہتے ہو ارے چپ رہو، دھیرے سے پڑھو، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، تو وہ قرآن کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی قرآن کو اپنے سینے میں رکھے ہوا ہو، کوئی حافظ قرآن بچہ ہو، اس کو آپ گالی دے رہے ہیں، اس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہو، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ ارے کیوں نہیں قرآن کی بے ادبی ہو سکتی؟ اگر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے کوئی پیشاب کرتا ہے تو خانہ کعبہ کی بے ادبی ہوتی ہے. جس سینے میں قرآن موجود ہے اگر اس سینے کی کوئی توہین کرے گا تو قرآن کی بے ادبی کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کی بے ادبی ہو. تو قرآن کی بے ادبی ہم الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں. ساتواں، قرآن کو پھیلانا. قرآن کو پھیلانا، قرآن کو کیسے پھیلائیں گے؟ ترجمہ لکھ کر. آپ لکھیے گا؟ نہیں لکھیے گا، پڑھے تو ہے نہیں تو کیا لکھیے گا؟ قرآن کو پھیلانا، لوگوں کو بتلانا، یہ بھی نہیں آپ کیجیے گا. قرآن کے پھیلانے کی بہترین شکل میں بتلا کے جا رہا ہوں 2 طرح سے. نمبر 1، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی رہے گا، انجینئر بھی رہے گا، سائنٹسٹ بھی رہے گا، لیکن حافظ قرآن بھی رہے گا. آپ کا بچہ
बच्चा जो भी तालीम हासिल करना चाहे वो तालीम हासिल करे, IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, दुनिया के आला ओहदा पर पहुंचे, अदालत का आला ओहदा वो हासिल कर ले, लेकिन वो हाफिज कुरान भी रहे। हाफिज कुरान बनाइए। और अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान नहीं बना, बड़ा हो गया, उसका ज़हन नहीं चला, कुरान हिफ्ज करने में उसका ज़हन नहीं चला, या आपका बच्चा कमजोर है, कुरान का हाफिज नहीं बन सकता, तो गांव के किसी गरीब बच्चे को उठाइए और उसको हाफिज कुरान बनाइए। मोहल्ले के किसी बच्चे को लीजिए और उसको हाफिज कुरान बनाइए। आप ये समझते हैं कि हज पर हज करना सिर्फ यही सवाब है। अगर एक आदमी हज कर चुका है, दोबारा वो हज करेगा तो वो नफली हज होगा, और जाहिर है कि उसको दोबारा हज करेगा तब भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दोबारा हज करने से ज्यादा सवाब अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो वो इसका तरीका ये है कि गांव की ऐसी लड़की जिसकी शादी न हो रही हो, आप उसकी शादी करा दें। पैसा न होने की वजह से वो बिन ब्याही अपने घर में बैठी हुई हो, तो आप दोबारा हज न करें, उसकी शादी करा दें। खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं कि दूसरी मर्तबा हज करने से ज्यादा सवाब आपको उसमें मिलेगा जब आप उस लड़की की शादी करा देंगे। अगर आप दूसरी मर्तबा हज करना चाहते हैं तो मैं आपको मना करता हूं, उससे पहले उस बच्चे की फीस जमा कर दें। जो बच्चा ज़हीन होने के बावजूद वो अपनी फीस जमा नहीं करवा पा रहा है और तालीम छोड़ दिया है क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, आप उस बच्चों की तालीम का इंतजाम कर दें। मैं यहाँ पर भी कसम खाता हूँ कि दूसरी मर्तबा हज करने से जो सवाब आपको मिलेगा, उससे ज्यादा सवाब उस बच्चे की तालीम जारी रखने पर मिलेगा। लेकिन हमको तो दिखावा करना है, इसमें दिखावा नहीं होता है। लेकिन आजकल में हज इबादत से ज्यादा फैशन बन गया है। इबादत कम है और वो फैशन ज्यादा हो गया है। जिस तरह का दिखावा होता है, नमाज इबादत है उसमें कोई दिखावा नहीं, रोजा इबादत है कोई दिखावा नहीं, और हज में देखिए किस तरह की रियाकारी और मक्कारी चल रही होती है। तो आप अगर अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान नहीं बना सकते तो गांव और मोहल्ले के किसी बच्चे को उठाइए और उसको हाफिज़े कुरान बना दीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी 2 बच्चे को हाफिज़े कुरान बना रहा हूं, मेरी बीवी भी 2 बच्चे को हाफिज़े कुरान बना रही है। 3 साल 4 साल से हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं। अगर कम तनख्वाह कमाने वाला, कम तनख्वाह पाने वाला आदमी अपनी तरफ से हाफिज़े कुरान बना सकता है, तो यहाँ बैठे हुए अफराद जो 2-2 बीघा, 4-4 बीघा, 6-6 बीघा के मालिक हैं, वो एक-एक बच्चे को हाफिज़े कुरान नहीं बना सकता। अगर एक-एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दे अपनी तरफ से, अपने गुजरे हुए माँ बाप की तरफ से, अपने दादा दादी की तरफ से, नाना नानी की तरफ से, तो एक तो सारे लोगों को सवाब होगा, और आप जब मरेंगे तो आपके नाम से पढ़ने वाला मिलेगा। तो ये भी कुरान फैलाना हुआ। आपने कुरान फैलाया, बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। जाहिर सी बात है कि अगर इन चीजों पर आपने अमल कर लिया तो कुरान का हक अदा हो गया। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ और अपनी बात मैं हर जगह ये वाक्य सुनाता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें बड़ा सबक हमारे लिए है। किशनगंज के MP मौलाना असरारुल हक कासमी थे, अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। वो एक वाकया मैंने कई जगह उनसे सुना, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये वैसी चीज नहीं है जैसा आप समझते हैं। आपको मालूम है कि 2000 में गुजरात में ज़लज़ला आया था, भूकंप, बड़ा खतरनाक भूकंप आया था। बहुत सारे घर टूट गए थे, बहुत सारी घरें मुनहदिम हो गई थी। तो बहुत सारी तंजीमें रिलीफ लेकर जाती थी, वहां मदद लेकर पहुंच रही थी। तो उसमें हिंदू भाइयों की तंजीम RSS, जाहिर है कि हम लोगों का बहुत पुराना दोस्ती है उनसे, उनकी भी तंजीम पहुंची वहां रिलीफ लेकर के गुजरात। तो रिलीफ लेकर के जब पहुंची तो एक छोटा सा मकतब था, ये यही 4 साल 5 साल के बच्चे वहां बैठ करके पढ़ रहे थे। तो वो तंजीम वहां पहुंची रिलीफ लेकर के, तो टॉफियां थी, बच्चों में टॉफियां तकसीम हुई। बच्चे चॉकलेट के तो लालची होते ही हैं, बच्चों ने चॉकलेट खाया और कूदना शुरू किया, इधर उधर भागने लगा। तो रिलीफ में जो लोग शामिल थे उसने बच्चे को बुलाया
کہا بیٹا رکو، میں نے تمہارے لیے شرٹ لایا ہے، پینٹ لائے ہیں، کپڑے لائے ہیں، میں تم کو کپڑا بھی دوں گا، پینٹ بھی دوں گا، شرٹ بھی دوں گا، تم ابھی اتنا جلدی مت بھاگو۔ بچے رک گئے۔ جب بچے آ گئے تو ان لوگوں نے بچوں کو سمجھانا شروع کیا کہ تم کیا ہو؟ بچوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے دادا پردادا ہندو تھے اور ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں۔ جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا پہ رہتے ہوں گے، فیس بک، واٹس ایپ پر آپ اخبار پڑھتے ہوں گے تو یہ پڑھتے ہوں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کنورٹ ہوئے، ہندو سے مسلمان ہوئے، اور اس میں لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہم سارے لوگ عرب سے تھوڑے ہی آئے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے دادا پردادا کوئی ایسے تھے جو مسلمان ہوئے ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں کے دادا پردادا ہندو تھے، ہندو سے تم مسلمان ہوئے ہو، اس لیے ایک بار تم جے شری رام کہہ دو، ایک بار تم جے شری رام کا نعرہ لگا دو تو میں تمہیں شرٹ دوں گا، میں تمہیں پینٹ دوں گا۔ حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی فرماتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 4 سال کے 5 سال کے بچے جو اپنی زبان پر ٹافیاں رکھے ہوئے تھے، چاکلیٹ رکھے ہوئے تھے، چاکلیٹ کو پھینک دیا اور کہا اے ایمان کے دشمنوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ٹافی کی لالچ میں اپنے ایمان کا سودا کر لوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ 4 سال کا بچہ، 5 سال کے بچے کے اندر یہ ایمانی حمیت، یہ ایمانی غیرت کہاں سے آئی؟ اسی پوڑیے پر بیٹھ کر پڑھانے والے مولوی صاحب نے، امام صاحب نے اس کو بتلایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسے بتلایا۔ ایمان کی اہمیت یہ ہے، بچوں کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جب 4 سال کا بچہ بڑے دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باتیں کرتا ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بھی بچہ ایسا ہو؟ بہت بہت مبارک ہو ڈرو کر والوں کہ آپ کے بچوں نے آج سورت تلاوت کی، اللہ کے کلام کی تلاوت کی، بہت بہت مبارک ہو 7 مکتب 8 مکتب کے امام صاحبان کو، استاد اساتذہ کرام کو، جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر محنت کی، اسے کلمہ سکھایا، قرآن سکھایا، تلفظ ٹھیک کیا۔ ڈرو کر والو، سارے لوگ مل کر عہد کرو کہ آج سے جو بھی ہمارے بچے کا استاد ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہم اس کی عزت کریں گے، ان کو سلام کریں گے۔ فرشتہ جھک کر سلام کرتا ہے، آسمان سلامی دیتا ہے، خدا اس پر فخر کرتا ہے۔ آپ پر بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کے اساتذہ کا احترام کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کا اساتذہ کا احترام نہیں کیا تو میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ جاہل رہ جائے گا، آپ کا بچہ پڑھ نہیں پائے گا۔ آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں، آپ دعائیں کریں اپنے بچوں کے لیے بھی، ان کے اساتذہ کے لیے بھی۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔